میں نے کزن میرج سے متعلق ایک بیان کیا تھا کہ کزن میرج کا رواج ڈالنا چاہیے کیونکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کزن میرج میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آج کل ایک مشہور کیا ہوا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب کی میڈیکل سائنس پہ ریسرچ نہیں ہے، اگر ان کی ریسرچ ہوتی تو یہ بات نہ کرتے۔ ایسا نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کزن میں نکاح سے بچے معذور پیدا ہوتے، مجھے پتا ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کزن میرج کو رواج بول لو یار دینا چاہیے۔ باقی ڈاکٹر ایسا کیوں کہتے ہیں تو کہنے دیں، ڈاکٹروں کہنے دیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ باقی ساری باتیں ڈاکٹروں کی مانتے ہیں آپ تو کہنے دیں ڈاکٹر کو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد، یہ ان بہنوں سے، جو بہن ہے نہیں حقیقت میں لیکن مجازن بہن کہا جاتا ہے قریبی رشتے کی وجہ سے، ان میں نکاح کو رواج دینا چاہیے۔ اس میں بہت سارے فضائل ہیں اس کے۔ پہلی بات، قرآن مجید نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے ان چار رشتوں کو۔ جہاں اللہ نے نکاح کو حلال کیا نا، نبی کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے بہت سی عورتیں حلال کی ہیں، ان میں اللہ نے الگ سے ان چار عورتوں کا ذکر کیا۔ وَبَنَاتِ عَمِّكَ، اے نبی آپ کے لیے آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال، یعنی آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی حلال۔ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال۔ وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال۔ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی۔ تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کوئی تو حکمت ہوگی نا، یہی کہ بھئی یہ تو ہے ہی، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہیں۔ جو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہوں، کیا ان کو اللہ لنگڑے لولے بچے پیدا کرنے کے لیے کرے گا؟ ہے بھئی، کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں؟ ایسا تھوڑی ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نکاح میں ایک اور فائدہ ہے، صلہ رحمی۔ رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ بولو نا، مضبوط۔ اور رشتہ داری جوڑنا شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی فضیلت، نماز روزے کی طرح فرض ہے رشتہ داری جوڑنا۔ اس سے رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مضبوط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، بہت خیال۔ تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ شریعت میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ غیر کفو میں نہ ہو۔ غیر کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے پیرالل یا اس سے برتر ہونا چاہیے، اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے، خاندانی لحاظ سے خاص طور پہ۔ بھائی جس خاندان سے لڑکی کا تعلق ہے، لڑکا ویسے ہی خاندان سے بلونگ کرتا ہو، کرتا تو اردو میں ہی ہوگا لیکن آج کل انگلش میں کیا کرتا ہو، وہ بلونگ کرتا ہو۔ کس خاندان سے؟ ایسے خاندان سے جو لڑکی کے برابر ہو یا اس سے افضل ہو، اس سے نیچے نہ ہو۔ اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے، لیکن نکاح کے لیے اس کا خیال کیا گیا ہے کہ لڑکی اونچے خاندان سے کسی کمتر لوگوں میں نہیں جانی چاہیے، ورنہ کس کا نقصان ہے؟ بولو نا، لڑکی کا نقصان، کیونکہ لڑکی نے ماتحت بننا ہے نا شوہر کے۔ تو ماتحت ایسی شخصیت کے بنا جاتا ہے جو آپ ذہنی طور پر اس کو اپنے سے برتر مان رہے ہو۔ اگر وہ بھنگی چماروں میں چلی گئی، بڑے اونچے خاندان سے چلی گئی، کہاں؟ بھنگیوں کے خاندان میں، اور آپ کہیں کہ چونکہ وہ بھنگی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، چاہے جو بھی ہو، لیکن لڑکی ذہنی طور پر اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی، اطاعت نہیں کرے گی، اس کو برتری کا احساس ہوگا، میں اونچی اور یہ کیا، میں اس کی کیوں مانوں؟ اس سے طلاق کا ریشو، بولو نا بھائی، بڑھے گا۔ اور نہیں بھی طلاق ہوگی تو پھر ایک مصیبت، ساری زندگی ایک ٹینشن۔ تو یہ جو چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد بھائی کے رشتے ہیں، یہ سارے کفو ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے۔ ان میں کوئی بھی خاندانی اعتبار سے غیر کفو، بولو نا بھائی، نہیں۔ تو شریعت میں جو کفو کی تلاش ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟
آسان. بھئی یہ تو اپنے ہی خاندان کا ہے, تو خاندان کی تو اب بات ایک پوائنٹ تو کم ہو گیا نا. جو بھائی کتنے نمبر لگائے جاتے ہیں نا, کیا کیا دیکھا جاتا ہے, تو ایک نمبر تو شریعت نے حل کر دیا نا کزن میرج کے ذریعے. اب اس کی تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے خاندان میں. خاندان تو یہ ہے نا, جو تم ہو وہی ہے. کیا خیال ہے؟ اور 5واں فائدہ, 4 فائدے بیان ہیں, میں 3 بتائے ہیں. 3 بتائیں آپ لوگ, تو نمبر تو یاد کر لیں کم از کم. چوتھا یا 5واں, رکعتیں جب ہم بھول جاتے ہیں نا نماز میں 4 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھی ہیں, تو شریعت کہتی ہے 4 سمجھو اور قاعدہ بھی کرو, اس لیے کہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں آپ بھول جائیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, تو آپ اس کو فرض کریں گے 3, لیکن تیسری رکعت کے بعد قاعدہ بھی کریں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ہو, چوتھی ہو. اور پھر ایک اور رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جو یا تو چوتھی ہے یا 5ویں ہے. کھڑے اس لیے ہوں گے کہ اگر وہ 3 ہوئی تھی تو پھر چوتھی ہو جائے, اور اگر 4 ہوئی تو 5ویں کیا ہو جائے گی, گریبی. اب نماز میں گریبی لگانا جائز نہیں ہے, تو اس کا شریعت نے حل یہ رکھا کہ آپ 5ویں کے لیے کھڑے ہوں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر وہ 4 تھی تو پوری 4 ہو گئی, اور اگر 5 تھی تو گریبی جو آپ نے اضافی لگائی اس کی پینلٹی کس سے ہو گئی, سجدہ سہو سے ہو. اسی کو حدیث میں کہا آتا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَقَلِّ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نماز میں شک ہوا نا 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, تو وہ عقل سمجھے, کم سمجھے اور اس پر بنا کرے آگے. تو ہم نے کتنے نمبر لگائے ہیں, 3 ہیں یا 4, تو ہم 3 پہ سجدہ سہو کر لیں گے آخر میں. ٹھیک ہے. چوتھا نمبر کیا ہے کہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد رشتے ہوتے ہیں ان کو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے, جوا نہیں کھیل رہا ہوتا انسان. آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں نا وہ جوئے ہیں, جوئے. اچھا نکل گیا تو نکل گیا, نہیں نکلا تو پتہ ہی نہیں کیا نکلتا ہے پھر وہ, کیونکہ کسی غیر کے بارے میں پورے طور پر تحقیق کرنا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ میرے پاس بھیج دیتے ہیں کسی کو, والدین نا میرے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اس نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا, مفتی صاحب ذرا اس کو دیکھیں کیا ہے. تو وہ نہا دھو کے شیمپو لگا کے بڑے تمیز سے آتا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, نہا دھو کے شیمپو ویمپو لگا کے خوشبو میں, اور ایسا لگتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بیعت ہو جاؤں. اب کیا پتا کہ یہ حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی, کو پتہ چلا سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کے آفس سے پتا کرو, آفس فون کر کے پوچھا ہاں بھائی صحیح ہے, تو ہو سکتا ہے باس کے سامنے صحیح ہو, وہاں تو ڈنڈا ہے نا باس کا, تو جہاں ڈنڈا ہوتا ہے وہاں تو سب صحیح ہوتے ہیں بھائی. تو گھریلو زندگی کیسی ہے اس کا پتہ چلانا بہت مشکل. چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد کا بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ کون بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا, کون لٹو کھیلتا تھا, کون چڈی پہن کے تالاب میں مینڈکوں کے ساتھ نہاتا تھا, کون کیا کرتا تھا, کون گلی محلے سے مرغی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. یہ سب پتا ہوتا ہے. خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں اور بولو نا خامیاں بھی پتا ہوتی, سب پتا ہے. تبھی لوگ سب کچھ نہیں بتاتے اپنے بارے میں, کہتے ہیں نا سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو ان کا پہلے سے سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اب اگر ان میں خامیاں بھی ہیں تو پہلے سے پتا ہوتی ہیں کہ یہ ہے, لہذا پہلے سے برداشت کرنے کا تحمل ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے. کزن میرج کا یہ فائدہ ہے, چچا زاد بہن ہو یا چچا زاد بھائی ہو, پہلے سے پتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے, 4 فائدے ہو گئے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے, اگر میں گنوانا شروع کروں تو اور بھی یاد آئیں گے مجھے. یہ 4 بھی ابھی صرف بیٹھے بیٹھے سرسری غور سے یاد آئے, ورنہ اور بھی فائدے ہیں. پھر آگے نسل جو پیدا ہوتی ہے نا اس میں بھی بڑے فائدے ہیں, اس میں بڑے فائدے ہیں. اس میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں. جو رشتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے ابا اور اماں کے جو رشتے ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں, لہذا دونوں ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں. آپ نے شادی کر لی یہاں سے امریکہ میں, تو امریکہ والی کے ننیال وہ ادھر ہے اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ادھر ہے, تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں, تو مشترکہ مفاد نہیں ہوتے.
پھر ایک اہم فائدہ 5واں نمبر وہ یہ ہے کہ اگر اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی میں، دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے میں دونوں خاندانوں کا نقصان ہوتا ہے، تو جوڑنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ دونوں خاندان کرتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کتنی واضح بات ہے نا. دونوں خاندان جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اتنے سارے مفادات اس میں ہیں تو اگر ایک لنگڑا پیدا ہو بھی جائے تو برداشت کر لو. کیا خیال ہے؟ اول تو ہوگا نہیں انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا. بالفرض اگر اتنے سب ہونے کے باوجود ایک لنگڑا پیدا ہو جائے تو چلتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب میں سائنس کی طرف آتا ہوں. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ تاکہ یہ ٹاپک جب چھیڑا ہے تو مکمل ہو جائے نا. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں معذور بچے پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے غلط ہے، آپ فرض کر لیں کہ صحیح ہے. صحیح ہوگی جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے. کیا خیال ہے؟ کچھ دیکھا ہوگا، کچھ ریسرچ کی ہوگی. تو یاد رکھیں کہ شریعت میں ایسے اسباب جن پر نتیجہ مرتب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، پھر اس کی وضاحت کروں گا آسان زبان میں. ایسے اسباب جن پر نتیجہ مرتب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، شریعت میں ان اسباب کو لفٹ کرانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے. بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جن پر نتیجہ مرتب تو ہوتا ہے مگر لاکھوں میں ایک یا ہزاروں میں ایک. تو شریعت کہتی ہے ان اسباب کی طرف توجہ مت دو ورنہ وہمی بن جاؤ گے، کیونکہ شریعت میں توہم پرستی کی اجازت نہیں ہے. اب ڈاکٹر کی تحقیق اگر صحیح بھی ہے تو مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ یہ اکثر نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے. تو یاد رکھو، ہزاروں میں ایک لنگڑا بچہ یا ایک بچہ معذور پیدا ہونے کا امکان اگر کنزن میرج میں ہے تو یہ ہزاروں میں ایک میں معذوری کا امکان کے تو اور بہت سارے اسباب ہیں جو اس سے بھی زیادہ قوی ہیں. ایکسیڈنٹ کے ذریعے بچوں میں معذوری کا امکان کزن میرج سے زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ بیماریوں کے ذریعے، عام بیماریوں کے ذریعے بچوں میں معذوری کا امکان کزن میرج کے امکان سے زیادہ ہے. تو کیا اس چکر میں آپ اولاد پیدا کرنا چھوڑ دو گے کہ کہیں معذور نہ پیدا ہو جائے کیونکہ وہ فلاں جگہ، ایک جگہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بچہ معذور پیدا ہوا ہے؟ یہ فرض کرو گے آپ؟ نہیں آ رہی بات؟ بچے گم بھی جاتے ہیں، کتنی بڑی ٹینشن ہے والدین کے لیے. لاکھوں میں ایک بچہ، 2 لاکھ 10 لاکھ میں ایک بچہ گمتا بھی ہے. گمتے ہیں نا بچے، بعض دفعہ اغوا ہو جاتے ہیں. اس چکر میں آپ اولاد پیدا نہ کرو کہ کہیں اغوا نہ ہو جائے. تو شریعت آپ کو کہے گی وہمی. کیا کہے گی؟ پاگل ہے، وہمی ہے، سٹھیایا ہوا ہے. جیسے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ایک دلیل ہے، سائنس کی تحقیق ایک دلیل ہے، تو مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو آپ صبح وین میں بٹھاتے ہیں، گاڑی میں، کنوینس میں، بعض دفعہ ان گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ہوتا ہے کیونکہ صبح صبح ڈرائیور جو ہے نا، جو بچوں کو کی وین لے کر اسکول جاتے ہیں، وہ بہت اسپیڈ سے بھگاتے ہیں. اور ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں. لیکن ہزاروں وین میں سے کوئی ایک وین ہوتی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ اس احتمال کی وجہ سے کیا بچے کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیتے ہو؟ ظاہر ہے یہ رسک لینا پڑتا ہے بھائی، یہ تو ہوتا ہے. تو جتنا امکان بچے کے ایکسیڈنٹ ہونے کا ہے، اس سے بھی کم امکان کزن میرج کے نتیجے میں معذور بچہ پیدا ہونے کا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا، کزن میرج کے نتیجے میں اگر معذور بچہ بالفرض پیدا ہوا تو یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ یہ کزن کی وجہ سے ہوا، یہ ویسا ہی ہوا ہے. لیکن جو وہمی لوگ ہیں وہ اس کو کس کھاتے میں ڈال دیں گے؟ کزن میرج. تو بھائی انگریزوں کا حساب کتاب الگ ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ پہ توکل کیا ہوتا ہے اس لفظ سے وہ آشنا نہیں ہے. وہ تو احتیاط کے قائل ہیں. تو احتیاط میں وہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ کیا باندھے ہوئے تھے؟ دستانے، تاکہ کسی کے جراثیم میرے ہاتھ پر نہ لگے. اب آپ مائیکل جیکسن کو سمجھا سکتے ہو کہ ہاتھ اتار کے مسافہ کیا کرو؟ وہ بھی دلیل دے گا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم ہاتھ کے ذریعے ہاتھ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور اس کی رپورٹیں پیش کر دے گا وہ. تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟
وہ کہے گا بھائی فلاں سن میں 1920 میں یو کے میں ایک آدمی نے کسی کو ہاتھ ملایا تھا, رپورٹ یہ کہتی ہے, تو جراثیم اس کے ٹرانسفر ہوئے تھے اور وہ مر گیا تھا. تو جب یہ امکان ہے, خارش تو لگ سکتی ہے نا, خارش زدہ آدمی کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو امکان ہے نا خارش لگنے کا, بلکہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو خارش لگنے کا امکان ہے, وہ چھینکے گا تو نزلہ لگنے کا امکان ہے, زکام کا امکان ہے. تو کیا ان امکانات کی وجہ سے مسافہ کرنا مسلمان چھوڑ سکتا ہے؟ اور گرین والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملنا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے بھائی, فیضان مدینہ والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملتے ہیں, تو کیا وہ یہ مان لیں گے یہ بات کہ بھائی مائیکل جیکسن تو گلے ملنا تو دور کی بات, وہ تو ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھ پہ کپڑا چڑھا رہا ہے, ذرا سے اس کے سامنے کوئی مائیکل جیکسن کے سامنے اگر چھینک دے نا, یہ دائرہ اسلام سے خارج ان کے نظر میں. یعنی جو ہاتھ ملانے پر آمادہ نہیں ہے اس کے سامنے آپ اگر چھینک دیں گے تو وہ تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گا, بولے گا میں تو کب سے احتیاط کر رہا ہوں اور چھینک رہے ہو. تو میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے, لیکن شریعت اس کو کیا قرار دیتی ہے؟ توہم پرستی. شریعت کہتی ہے وہ 1901 میں ایک آدمی نے فلاں سے مسافہ کیا تھا تو مر گیا تھا, 1901 سے اب تک کروڑوں لوگ کروڑوں سے گلے مل رہے ہیں اور نہیں مر رہے. تو ان کروڑوں کو دیکھو گے یا 4-6 واقعات کو دیکھو گے؟ بھائی سمجھ لو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں.